السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ حالیہ دنوں میں ظاہر ہے دہشت گردی کی جو صورتحال ہے وہ ایک اہم موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے، اور حالات اور واقعات کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا ہے کہ جب کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر آرمی چیف جو ہیں وہ یہ بات کہیں کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ بات کہی جائے کہ دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہیں اور انہیں کارروائیوں کی وہاں پر آزادی میسر ہے، جدید ہتھیاروں کی دستیابی سے سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے، تحریک طالبان اور دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جدید ترین اسلحہ وہی اسلحہ ہے جب امریکہ کا انخلا ہوا تھا تو وہ اپنے پیچھے بھاری تعداد میں اسلحہ چھوڑ گئے تھے اور یوں وہ تقسیم ہو گیا تمام کے تمام جو وہاں پہ دہشت گرد گروپ تھے ان میں، اور وہ اب استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ ہم نے مرض کی تشخیص تو کی ہے، لیکن اب اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف افغانستان کا جو بیانیہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دوحہ معاہدہ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس معاہدے کے جو 4 نکات تھے اس میں سے پہلی شرط بنیادی یہی تھی کہ آپ جو ہیں افغان سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کسی بھی شخص یا گروہ کی جانب سے جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس بات کی ضمانت دیں گے اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا جائے گا۔ لیکن پاکستان کو تسلسل کے ساتھ یہ شکایت رہی ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور سب سے زیادہ تشویشناک یوب گیریزن پر حملہ تھا جس کے نتیجے میں 12 ہمارے افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ انتہائی ایک افسوسناک امر تھا، اور ظاہر ہے سرحد کے اوپر یہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب راستہ کیا ہے؟ اور جو راستہ ماضی میں اختیار کیا گیا اس کے بھی بڑے خراب نتائج جو ہیں وہ نکلے ہیں، ان کو کسی صورت میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ جو امن کی کوششیں ہیں وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی کیونکہ تقاضا جو تھا وہ غیر آئینی تھا، لہٰذا وہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کی جانب سے جاری ہیں، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 60 لاکھ مہاجرین کو بھی پناہ دی ہے، ہمارے ڈالرز بھی ادھر جاتے ہیں، ہماری گندم بھی ادھر جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس طرف روانہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے بارود، ہمیں مل رہا ہے شہادتیں، ہمیں مل رہی ہیں عام آدمی کی لاشیں۔ اب خالی میٹنگ میں یہ بات ہو جانا، عزم کا اظہار ہو جانا، حکومت کی جانب سے مذمت کا آ جانا، یہ کافی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ میمن صاحب، سابق سفارتکار ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جمال صاحب، قبائلی رہنما ہیں، قبائل کی صورتحال کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، حالات اور واقعات ان کی نظر میں ہیں۔ رستم شاہ میمن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم مرض کی تشخیص تو کر لیتے ہیں، لیکن یا تو علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے یا کچھ ہچکچاہٹ ہے، کوئی تذبذب ہے، کیا امر مانے ہے کہ اب ہم ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک میں جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے؟ آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے ہی پشاور کے اندر FC کی گاڑی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیا علاج کیا ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، چند سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 2600 کلومیٹر لانگ بارڈر پہ آپ نے اس کو سیل کر دیا، فینس کر دیا، اور اس پہ اس قوم کا $1 بلین خرچہ ہوا،
اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے $1,000,000 آپ سالانہ خرچ کر رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز ان کی ذمہ وار ہیں تاکہ وہاں سے کوئی ایسا غیر پسندیدہ شخص یہاں نہ آئے یا یہاں سے کوئی وہاں نہ جائے۔ تو پھر ان فورسز کی موجودگی میں اور بارڈر فینسنگ کی موجودگی میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیسے وہاں سے تخریب کار لوگ بارڈر کراس کر کے یہاں آتے ہیں اور کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے بھی جاتے ہیں۔ دوسری بات، جو آپ کا یہ تصور ہے پاکستان میں جو سمجھا جاتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کا کنٹرول ہے سارے ایریا پہ، سارے ملک پہ، اس کے بارے میں کچھ وضاحت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی پولیس ہے، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، وہ ریک ٹیک ملیشیا ہیں، ان کے اپنے والنٹیئرز ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی کوئی وسائل نہیں ہے، ان کے لیے تنخواہیں بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ان کے وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ ایک نارمل اسٹیٹ کے ہو سکتے ہیں، جو کہ اپنا جو باؤنڈری ہے، اپنے جو بارڈر ہیں، کہ ان کو ایفیکٹولی وہ گارڈ کر سکے اور ایسے عناصر کا جو ہے وہ وہاں پہ وہ ان کو وہاں سے ایلیمینیٹ کیا جا سکے۔ تو اگر ہمارے پاس ایسی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ فلاں جگہ پہ، فلاں پروونس میں، فلاں جگہ کچھ وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو آیا ہم نے افغان حکومت کو اس کی اطلاع دی ہے؟ اور اگر ہم نے اطلاع دی ہے تو آیا انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے؟ اگر کارروائی نہیں کی تو کیوں کارروائی نہیں کی؟ آیا ہم جو بارڈر کوآرڈینیشن ہے، بارڈر کوآرڈینیشن میں ہمارا کوئی نمائندہ ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جو بارڈر ہیں ان کی طرف سے اور ہماری طرف سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے سے معلومات شیئر کی جاتی ہیں، کیا یہ سسٹم موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ حیران ہوں گے کہ وہاں تو یہ حالت ہے کہ پاکستان کی ویزے کے لیے لوگ 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، 6 مہینے انتظار کرتے ہیں۔ آج ہی میرے پاس ایک شخص کی وہ آئی، ایک ریکویسٹ آئی کہ 4.5 مہینے سے وہ انتظار کر رہے ہیں پاکستانی ویزا کی، اور اب ان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے ڈپازٹ کر لیں تو ویزا ہو جائے گا، ورنہ اور 4 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ تو وہاں تو یہ صورتحال ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں دہشت گرد جو ہیں وہ کیسے آ جاتے ہیں اور وہ اتنے بیریئرز کو پاس کر لیتے ہیں اور اپنے اسلحہ بھی ساتھ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے رستم شاہ صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے رستم شاہ صاحب، پھر آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب جی جمال صاحب، چونکہ اس کو اوپن کرنا ہے، کچھ فیکٹرز رستم شاہ صاحب نے گنوائے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ جرگے بھی لے جاتے رہے ہیں، وہ بات چیت جو ہے وہ ختم ہو گئی کیونکہ تقاضے جو تھے وہ غیر آئینی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے۔ اگر مذاکرات نہیں ہو سکتے تو یہ بھی آیا تھا کہ پھر جنگ ہوگی۔ تو اب یہ جو لڑائی لڑی جانی ہے، جس طریقے سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تو سلیپر سیلز ہیں جو ان کے ایکٹیو ہو گئے ہیں، جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ پہلی بات جی آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہم جتنے بھی آپ دیکھ لیں علاقے کے لوکل لڑائی، فیملیز کی لڑائی، وہ بات چیت سے اینڈ اس کا اگر حل نکلنا ہے تو بات چیت سے ہی نکلتا ہے۔ تو ملکوں کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی اسی افغانستان کی بات ہم کریں گے کہ امریکہ یہاں سے جب گیا تو وہ بات چیت کر کے ہی گیا ہے، ان کے ساتھ 2-3 سال دوحہ میں لگے رہے،
اور اس کا نیٹ رزلٹ انہوں نے پھر ایک نکالا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے جی کہ ہم نے چند چیزوں میں میں تو خود انسائڈ گورنمنٹ کا ہمیں نہیں معلوم، اور یہ چیز بھی سینسٹیو ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بتا نہیں سکتے ان اوپن اینڈ لیکن چند چیزیں اس طرح ہیں کہ سیریس ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو اپنے پبلک کو بتانا چاہیے. آئی ڈو ناٹ نو کہ دوحہ اس میں کیوں پاکستان نہیں شامل ہوا تھا. اگر ہم شامل ہوتے، میرا اپنا خیال ہے یہ جو آج بہت سارے جو اب جو ایشوز ہیں، یا جس طرح آج سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، ہم نے کہ افغان سپوکس مین نے کہا ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میرا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، میرا پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، وچ از ان اے وے رائٹ. رہی بات اس کی کہ ان کی ایگریمنٹ میں یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ یہ ملک جو ہے اس کے لیے ٹیررزم کے لیے نہیں یوز ہوگا. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم جرگہ میں لے نہیں گیا جی، میں جرگے کا ممبر رہ چکا تھا. یہ لاسٹ ونز میں بات کر رہا ہوں، جو ذرا پھر بعد میں انفارچونیٹلی کچھ کنٹروورشل ہو گیا، ادروائز ہم تو ایک حد تک لے گئے تھے. اس کا نیٹ ہم نے یہاں تک تو ہم لائے تھے کہ بھائی ڈسبندی ہم کہتے ہیں تیگا، کہ بھائی نہ وہ ایکشن کریں گے نہ ہم ایکشن کریں گے فار کوائٹ سم وائل، جب تک کچھ شرطیں تھیں کہ جب تک وہ اس کا حل نہ نکلے. اینی وے وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جرگہ، وہ تو گورنمنٹ کی پھر غلطی تھی کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس قسم کا وہ جرگہ بناتے جس کو فیڈرل گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے بیسیکلی، ان کا اس میں بیکنگ ہوتی، اور جہاں اسمبلیاں موجود ہوں تو بیسیکلی سول گورنمنٹ دیٹ از دی اسمبلی، کہ اسمبلی کی بیکنگ جب کبھی اگر اس کو نہیں تھی تو اگر دوبارہ کرتے ہیں تو اس میں ہونا چاہیے. اس میں ہماری جب بات ہوئی تھی جی تو اس میں آئی کلیئرلی ریممبر کہ انہوں نے بالکل کہا تھا انہوں نے کہ ہم نے طالبان کی چونکہ ہمارے ساتھی رہے ہیں سالوں سال، اور ہمارے ان کے ساتھ لڑے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اب وہ اپنا وہ کرتے ہیں، اپنے ان کو ضرورت ہے ہیلپ کی تو ہم ان کو ایسا ہی چھوڑ دیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہماری زمین نہ یوز ہو. ہاں یہ تو ہوگی، یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا، اب تو وہ ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے. لیکن اب اس میں رستم شاہ محمد صاحب، میں آتا ہوں، رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، ظاہر ہے دوحہ معاہدے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں پہلی شرط یہی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے وہ نہیں استعمال ہوگی، اور امریکہ جو ہے اس صورتحال کو مانیٹر کرے گا. اب پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب کیا سمجھا جائے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کر رہے ہیں اگر ان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر دوحہ معاہدہ، بہت شور ہے یار، اگر دوحہ معاہدہ نہ بھی ہوتا تو افغانستان اس بات کا پابند تھا کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرے اور اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. پاکستان کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے اور حق ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی کارروائی جو ہوگی تو آپ ان کے ذمہ وار ہوں گے. اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو یہ ان کی ذمہ واری ہے، اور پاکستان نے ان کو واضح طور پر بتا بھی دیا ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو داعش ہے یا ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا تحریک طالبان ہے،
وہ اگر پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان کو روک لیں، کیونکہ وہ آپ کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن تو دوحہ ایگریمنٹ کا اس میں سے کوئی وہ نہیں بنتا۔ لیکن رستم شاہ صاحب وہ روک تو نہیں رہے ہیں نا، رستم شاہ صاحب وہ روک تو نہیں رہے ہیں، تو اب اگر وہ نہیں روک رہے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ ان کے علاقے میں جا کے اسٹرائک کرے؟ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ وہاں پہ تحریک طالبان کے علاوہ اور بڑے ملیٹنٹ گروپس آپریشنل ہیں، جن میں سرفہرست داعش ہے، جو افغانستان کے اندر زبردست کارروائیاں کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پشاور میں جو یہ سکھ برادری کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تحریک طالبان نہیں کرے، یہ تو داعش کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو داعش کے لوگوں نے لوگوں کو یہاں بھرتی کیا ہوا ہے، ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان سے اپنی کارروائیاں کراتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہماری انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا کھوج لگائیں اور ان کو پریونٹ کریں۔ سیکیورٹی، سٹیزنز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افغانستان کی حکومت کا کنٹرول اور سارے ایریا پہ نہیں ہے، نہ ان کی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، نہ ان کے وسائل ہیں، نہ ان کے پاس راڈار ہیں، نہ ان کے پاس ڈرونز ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں، یہ اکوپمنٹ نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ بارڈر ایریا میں جو کہ ماؤنٹینس ایریا ہے، 3 آدمی ایک ایجنسی میں، 4-5 آدمی کسی اور ڈسٹرکٹ میں اگر وہ کارروائیاں کرتے ہیں خفیہ طور، تو ان کو اطلاع ملتی ہے، لیکن وہ 2 مہینے کے بعد ملتی ہے، 3 مہینے کے بعد ملتی ہے۔ امیڈیٹلی ان کو اطلاع ملنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے پاس ایسی اطلاع ہے کہ فلاں جگہ پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ تحریک طالبان کے ہیں یا داعش کے ہیں، جس کے بھی ہیں، تو پاکستان ان کو اطلاع دے، ان سے مطالبہ کرے کہ ان کے 24 گھنٹے کے اندر، 3 دن کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے پاکستان میں کہ تحریک طالبان کے خلاف افغان طالبان کارروائیاں کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ تحریک طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ایک علیحدہ تحریک ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوئی جب 2001 میں پرویز مشرف نے ٹرائبل ایریا میں فوج کو اتارا، تو ان کے نتیجے کے طور پہ، رد عمل کے طور پہ آہستہ آہستہ یہ جنم لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے کارروائیاں شروع کی۔ طالبان تحریک جو افغانستان کی ہے 1994 میں پیدا ہوئی، 1996 میں انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ تو ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ افغانستان سے بیرونی فوجوں کو نکالا جائے۔ میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا ہے رستم شاہ صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب جی نوال صاحب، ٹھیک ہے، یہ ایک ہسٹورک فیکٹس تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات آئین پاکستان کی حدود میں رہ کے ہونے ہیں نا، آئین پاکستان سے باہر تو نہیں ہو سکتے، تو اگر وہ آئین پاکستان کو ہی نہیں تسلیم کیا جاتا تو پھر آپ کس چیز کی بات کریں گے یا کس چیز کی آپ ان سے؟ نہیں سر، نہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ آئین میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھے تھے وہ بھی پاکستانی ہیں نا، تو انہوں نے تو اپنا ویو پوائنٹ دیا کہ ہم ٹوٹل اسلامی نظام چاہتے ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو۔ لیکن ایک دفعہ بات چیت شروع ہو جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ۔ میں صرف رستم شاہ محمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں ٹوٹلی ایگری ود دیم۔ یہ ان کا ہمیں بھی جتنا علم ہے کہ ان کا اتنا ایز سچ کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ ان کا کابل وغیرہ میں اور یہ چند شہروں میں ہے، ادر باقی جگہوں میں تو ان کا اپنا سٹرکچر نہیں ہے، انفراسٹرکچر سیکیورٹی فورسز کا۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ نیگوشیشن میں کیونکہ یہ لوگ آئیں گے پھر میجورٹی ٹرائبل ایریا میں ہی رہیں گے کہ
ٹرائبلز جو لوکلز ہیں ان سے بھی گورنمنٹ ضرور پوچھے کہ ان کے ٹرمز کیا ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں ان کے. یہ فاٹا اس لیے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اس میں اس کو ٹچ کرنا اور جو ہم نے کیا، اور اب اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں ایک چیز ضرور تھا کہ جلدی ہوئی ہے اینڈ پھر گورنمنٹ سے بھی یہ مسٹیک ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی چینج آف گورنمنٹ بھی اس زمانے میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہو پایا. کیا انفراسٹرکچر؟ اوکے تھینک یو. انفراسٹرکچر سر کیا وہ انفراسٹرکچر تو ابھی بھی تو تقریباً میجورٹی وہی انفراسٹرکچر ہے جو پرانا اس کا تھا. اب تو یہ اس کا حال ہے کہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایک اس چیز کا ضرور ڈر ہے، یا سب کو دل میں ہے، کہ لوکل جو ہے ہمارا عوام، جو کہ پہلا فرنٹ جو اس پہ آ رہا ہے وہ تو فاٹا ہی ایکس فاٹا آ رہا ہے، مرجڈ ایریاز. کہ مرجڈ ایریاز کا کیا حال ہے؟ تو مرجڈ ایریاز میں گورنمنٹ نے کیا کیا جی؟ فار ایگزامپل 100 بلین کا کہا. یہ تو سر دی امپورٹنٹ ہے اکانومی. آپ کبھی سیکیورٹی جو ہے یہ اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. آپ جب لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز ٹھیک نہ ہوں تو اینڈ یہاں پھر پولیٹیکل بھی پرومسز جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے گورنمنٹ نے وہ ہم نے ان لوگوں کو نہ دے سکے، اینڈ دس شوڈ بی ٹاپ پرائیورٹی. کل اب آپ نے کہا کہ کور کمانڈر جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے بھی اکانومی، اس کے علاوہ انہوں نے اکانومی کو ٹچ کیا ہے. اسی اکانومی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ فاٹا کے ساتھ جو پرومسز ہوئے ہیں وہ ضرور امپلیمنٹ کریں، کیونکہ فی الحال جو اب پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے جو چیزیں گورنمنٹ کو وارا کھاتی ہیں، جو چیزیں پبلک کو وارا کھاتی ہیں ادھر انہوں نے نہیں ٹچ کیے. ادھر یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں تم تو ٹرائبل ہو اور یہ 10 سال لگیں گے اس کو وہ کرنے میں، اور اپنی واٹ دیئر انٹرسٹ واز تو اس میں تو 10 سال نہیں ہے، وہ تو انہوں نے ہفتے مہینے کے اندر وہ امپلیمنٹیشنز کی ہیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ the FATA public economically, politically and اس میں they are not happy, وہ بھی upset ہیں. یہ اسپیکٹ بھی ساتھ ضروری ہے ٹھیک کرنا جب ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے یا جو کوئی بھی کریں گے. میں آتا ہوں اس طرف. یہ ضروری اسپیکٹ ہے. رستم شاہ محمد صاحب، جب امریکہ کا انخلا ہوا تھا تو یہ بات کہی گئی تھی کہ امریکہ جو ہے ایک اوورسی رکھے گا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم اس بات پہ تھے کہ ٹھیک ہے امریکہ چلا گیا اور جائے گا تو پھر ہی امن کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. تو اب تو نہ امریکہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اب نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. دیکھیے یہی ہونا تھا. امریکہ تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے. جو وہاں کے موروثی حالات ہیں، جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں، ان سے نمٹنا، جو بارڈر کے حالات ہیں، جو آنا جانا ہے، جو تجارت ہے، جو بارڈر کے علاقے کے لوگ ہیں جن کے مسئلے ہیں. دیکھیے یہ جو بارڈر فینسنگ ہے اس سے تو قبائلی علاقوں کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. جو اب آپس کا ملنا جلنا جو تھا، وہ رشتے ناتے، وہ جو ایک دوسرے سے ملتے تھے، آدھا ٹرائب ایک جگہ ہے، آدھا ٹرائب دوسری جگہ ہے، رشتہ دار کچھ ایک طرف ہیں کچھ دوسری طرف ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ شلمان ایک علاقہ ہے، ڈیورین لائن جو ہے ایک مکان سے گزرتی ہے، وہ مکان کے بیچ میں سے، وہ مکان آدھا افغانستان میں ہے اور آدھا پاکستان میں ہے. یہ تو اتنا ناقصہ ایک وہ سلسلہ تھا، ایک آرٹیفیشل اس زمانے میں چل گیا کیونکہ برطانوی حکومت تھی اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. لیکن بہرحال وہ تو تاریخ کی بات ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں بارڈر کے دونوں طرف.
اور حالات وہاں پہ انتہائی کشیدہ ہیں، اقتصادی حالات بھی ہیں، وہ بات بالکل درست ہے رستم شاہ محمد صاحب، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی اتنے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، مطلب ہمارے شہری بن کے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیپر سیلز کا رول بھی پلے کر رہے ہیں. سو کیا کیا جائے پھر؟ یہی کیا جائے کہ طالبان حکومت کو آپ ریکگنائز کر لیں، ان سے باقاعدہ فارمل ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کر لیں. اگر آپ ریکگنائز کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چائنا نیکسٹ ہوگا. چائنا اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب پاکستان ان کو ریکگنائز کرے گا تاکہ ہم بھی ریکگنائز کریں. اس کے بعد باقی ایک قطار لگ جائے گی، پھر ٹرکی کی باری آئے گی، پھر عرب ممالک کی باری آئے گی. امریکہ جو ہے اس بات سے پریشان ہے کہ 1.5 ٹریلین ڈالر ان کا خرچ ہوا، کتنے لوگ ان کے ضائع ہو گئے اور کتنی ان کی بدنامی ہو گئی. اور اب جو وہاں پہ امن آئے گا تو اس کا فائدہ چین کو ہوگا، کیونکہ چین یہاں پہ جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ کو منصوبہ بنا رہا ہے، جس سے افغانستان میں بھی اس کو کنیکٹ کیا جائے گا تو چین کو فائدہ ہوگا اور چین کی نیک نامی ہوگی. چین انویسٹمنٹ کرے گا. افغانستان کے اندر 1.6 ٹریلین ڈالر کے منرل ہیں. وہ منرل جو ہیں ان سے پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، چین بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹیکنالوجی ہم دے سکتے ہیں، مین پاور بھی دے سکتے ہیں. امریکہ اس سے پریشان ہے. میرا رستم شاہ محمد صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ اس کے اوپر طویل ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن وقت ختم ہوا. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ جی جمال صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.